بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فضل الرحمان نے ایک تو بڑا معصوم مولوی شاید کائنات میں کہیں نہیں ہے، وہ ایسی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں جس سے صاف پتہ لگے کہ وہ کچھ نہیں چاہ رہے کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہو یا وہ کوئی بہتری میں پارٹیسپیٹ کریں۔ 6 دن بعد بھی یہ آ کے کوئی نیا کٹا کھولیں گے۔ یہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ آخر میں نون اور شین کا گروپ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو بڑے کلیئر طریقے سے زرداری صاحب بیچ میں سے نکل کے الیکشنوں کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں کچھ بات کرتے ہیں جی۔ خان صاحب نے جو ہے نا وہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کچھ جو ہے نا نام فائنل کر لی اپنے پنجاب کے حوالے سے، اور اس کے کیا اثرات ہیں، کیا حساب کتاب ہے، کیسے خان صاحب نے اس کی ڈویژن کی ہے اور کیا انہوں نے پلان کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور بلاول صاحب کی جو ہے نا آنیاں جانیاں پھرتی اور کچھ خواہشات، اور پھر جو ہے نا آج شہباز شریف صاحب نے اپنی جو ہے نا کابینہ سے جو اپنے مسلم لیگ نون کے جو مین سینئر رہنما ان سے ملاقات کی، اٹارنی جنرل اور جو پرانے اٹارنی جنرل تھے وہ بھی تھے جی اس میں۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آگے یہ 6 دن کے جو ریلیف ان کو ملا ہے اس کے درمیان کرنے کیا جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی خان صاحب کا کہ انہوں نے ٹکٹوں کی جو تقسیم ہے وہ فائنل کی۔ اس میں بہت سارے نام جو ہے نا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی دوڑ میں پچھلی دفعہ بھی تھے اور اس دفعہ بھی جن کو سوچا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، وہ تو خان صاحب نے نام نکال کے وہ انہوں نے لے گئے ہیں اوپر وفاق میں۔ تو اس میں سے بہت جو ٹکٹیں نہیں ملی، جو پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے الیکشن چاہ رہے تھے، اس میں سے جو نام آ رہے تھے معاد اظہر صاحب کا آ رہا تھا، فواد چودھری صاحب کا آ رہا تھا، شہباز گل صاحب کا آ رہا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کا، مراد راز، ان ساروں کو انہوں نے پنجاب کے لیے صوبائی اسمبلی کی ٹکٹس نہیں دیں، ان کو نکال کے جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں لے گئے۔ بہت سارے جو ہے نا نام اس حوالے سے جو آئیں گے جی، اس میں پھڈا بھی ڈالا جائے گا جی، اس میں بہت سارے پروپیگنڈا بھی بنایا جائے گا تاکہ کس طرح پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈلوائی جائے کہ جی اس کو جو ہے نا یوں کر دیا خان صاحب نے، وہ بڑا بھاگا، اس کو ٹکٹ نہیں دی فلاں ٹائم کا۔ لیکن کیونکہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ ایک روٹین اور ایک اب ٹائم ملا، اتنا عرصہ ملا ہے اس چیز کو پلان کرنے کے لیے، اسمبلیاں توڑنے کے بعد بھی ان کو اتنا ٹائم ملا ہے کہ وہ اس چیز کو پلان کر سکتے ہیں، تو بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اس چیز کو پلان کیا ہے۔ اور جو بھی ابھی ٹکٹس وغیرہ کے حوالے سے آپ کو بتائیں، 14 مئی کو الیکشن ہو یا 14 مئی کے بعد الیکشن ہو، جس ٹائم بھی آپ کے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، جو ریزرو سیٹس ہیں وہ بھی ملا کے بہت زیادہ چانس ہے خان صاحب 200 پلس سیٹیں، 220 کے قریب جو ہے نا سیٹیں، وہ پلس مائنس 220 کے حساب سے قریب جو ہے نا سیٹیں انشاءاللہ تعالی پنجاب سے ون کر لیں گے۔ یہ سچویشنز ہے جو ان کو جو ہے نا باقیوں کو دوڑا رہی ہے ادھر ادھر، اور اس کے بعد جو ہے نا پنجاب میں نون لیگ کا ہم نے آپ کو کہا تھا بائیک آؤٹ کرنے کی طرف جائے گی لاسٹ حال ہے ان کے پاس اگر الیکشن نہیں لڑتے تو۔ اگر الیکشن نہیں لڑتے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی زاد اپنے الیکشن جو ہے نا کینڈیڈیٹ جو کچھ ہے ان کو آزاد لڑوائیں گے، اس کے بعد جیت کے وہ نون لیگ میں آ جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھیے گا جنہوں نے آزاد لڑنا ہے، انہوں نے پاور لینی ہے، تو وہ حکومت کی طرف ہی جائیں گے، جو پنجاب کی اسمبلی بنے گی وہ ان کی طرف جائیں گے، ان کو ملنا کاک نہیں، جسے کہتے ہیں وہ ٹھوٹھو ملنا ہے ان لوگوں کو۔ تو خیر یہ ان چیزوں کے حوالے سے جی کپتان ہے، دیکھیں جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، میجورٹی ہماری پاکستان کی جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھے گی کہ کپتان جو ہے اپنے سارے مین پلیئر جو ہے وہ ڈیوائڈ، ایک جس طرح ایک پہلے آپ کو مثال دیں کہ سارے ون ڈے میں نہیں کھلا دیتا، سارے ٹیسٹ میں نہیں کھلا دیتا، تو کچھ ٹیم کے ممبر جو ہوتے ہیں نا وہ پرماننٹ ون ڈے کے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے نا وہ ٹیسٹ کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح خان صاحب نے اس دفعہ ٹیمیں بنا کے ایک صوبائی اسمبلی میں چھوڑی ہے اور ایک جو ہے نا وہ نیشنل اسمبلی میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اب زیادہ اکثریت سے آنا ہے، مینج کرنا ہے، تو کچھ لوگوں کو ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، جس قابلیت کے لوگ ہوں گے اس لیول پہ وہ جا کے خان صاحب ان کو وہاں پہ ان کا رول دیں گے ادا کرنے کے لیے۔ پھر ایک چیز یہ دیکھیں جی کہ آپ اس میں یہ آتا ہے کہ جو پنجاب میں آ کے آپ کو یہ ملے گا، بعض لوگ فرنٹ پہ نہیں آئیں گے، ایون وزارتیں، مطلب وزارتوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ان کو وزارتیں نہیں ملیں گی۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو کرکٹ کی مثال دے کے سمجھائیں گے کہ آپ کے سارے ٹاپ پلیئرز ہمیشہ اوپر ہی نہیں کھیلتے، فرنٹ فٹ پہ فرنٹ کی ٹیم میں نہیں ہوتے۔ بعض آپ اپنے جو ڈیپینڈنٹ جن پہ آپ کرتے ہیں ٹیم کے ریلائبل پلیئر ہوتے ہیں، وہ نچلے لیول پہ، نیچے جو مڈل آرڈر ہوتا ہے یا لوور مڈل آرڈر ہوتا ہے ادھر کھیلتے ہیں، تاکہ اگر کوئی سچویشن آپ کو کوئی پلیئر کو ریپلیس کرنا پڑے، کوئی سکور نہ کرے، تو وہ پچھلی ٹیم جو پیچھے پلیئرز ہیں، بہترین پلیئرز ہیں، وہ اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں، وہ گیم کو سنبھالتے ہیں۔ سیم لائک جس طرح آپ کو عمر سرفراز چیمہ صاحب کا یاد ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک جو ہے نا شروع سے ایک ورکر ہیں اور بڑے جو ہے نا ڈیووٹڈ ڈائی ہارڈ جو ہے قسم کے وہ ورکر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اگر پہلے کہیں ایڈجسٹ نہیں کیا گیا تو گورنر پنجاب جو ہے نا وہ بنا دیا گیا۔ اس طرح خان صاحب کو معلوم ہے کہ کون سے پلیئر کو کس جگہ پہ کہاں پہ کھلانا ہے اور کس وقت کھلانا ہے، تو بے فکر رہیں، اعتماد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہترین پرفارمنس کے ساتھ، بہترین ٹیم کے ساتھ پرفارمنس دیں گے۔ ایک تو ہوگی چیز آپ کے ساتھ جی یہ ڈسکس کر لی۔ دوسرا اس میں بڑے بڑے ناموں میں اب آپ کے پاس پیچھے جو رہ گئے، ہمارے حساب سے پرویز الہی صاحب رہ گئے اور جو ہے میاں اسلم اقبال رہ گئے۔ جس طرح دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا، جب عثمان بزدار صاحب کو سارے تنقید کرتے تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ واحد ایسا پلیئر ہے جو خان صاحب کے لیے کھیلے گا اور کسی کے لیے نہیں کھیلے گا۔ وزیر اعلیٰ اگر بنتے ہیں، ہمیں جو سب سے زیادہ نظر آتا ہے، چانس نظر آتے ہیں، وہ میاں اسلم اقبال کے آتا ہے،
ان کے پاس کاف لیگ کے جب وہ تھے مشرف صاحب کے تھے تب بھی فارسٹری کی ان کے پاس منسٹری تھی جنگلات کی, اچھا پرفارم کیا تھا انہوں نے. پھر جب سارے بھاگ رہے تھے تب یہ وہاں کھڑے رہے. پنجاب میں انہوں نے ویسے بھی اچھا پرفارم کیا, سٹینڈ لیا, خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس دفعہ بہت زیادہ اس میں بھی چانس لگ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے لیے شاید یہ جو میاں اسلم اقبال صاحب ہے وہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوں گے. باقی آ گئی پرویز الہی صاحب بھی, کیونکہ ادھر ہی ہیں, مونس الہی بھی ادھر, ان کو بھی منسٹریز ملیں گی. ہو سکتا ہے ایک کو جو ہے نا وہ ان میاں اسلم اقبال اور پرویز الہی صاحب سے فی الحال ان میں سے یہ ہے کہ ایک آپ کا اسپیکر جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی چلا جائے اور ایک آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا وہ صوبائی اسمبلی کا بن جائے پنجاب کا. تو بڑی اچھی گیم رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بہت سارے نئے نام آنے ہیں, بڑی ساری جو ہے نا پرفارمنسز رہیں گی, بہت سارے جو ہے نا تگڑے پلیئر خان صاحب نے اس دفعہ ڈالنے ہیں جو ایک سرپرائز پیکج ہوں گے کیونکہ نئے لوگ آئیں گے. ایک تو یہ چیز ہوگی جی اس الیکشنوں کے حوالے سے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جی کہ بلاول صاحب بھارت پہنچ گئے. اب کشمیر کے سودے خان کرتا رہا, بھارت کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ ہیں, حالانکہ خان نے کوئی ڈیل نہیں کی. پھر اس کے بعد جو ہے نا اب یہ بیسیکلی, اور آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا, یہ اب جا کے اپنی سچویشن بتا رہے ہیں کہ جی ساڈے نال ہون لگا ہاتھ, ہن ذرا تسلی رکھنا, ہن سانو بیک فٹ تے کھیڈنا پینا تے کتے نہ جانا, ساڈے نال رہنا. تو یہ وہ والی چیزیں جو ہے نا وہ اب چل رہی ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان نے ایک تو بڑا معصوم مولوی شاید کائنات میں کہیں نہیں ہے, وہ ایسی ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں جس سے صاف پتہ لگے کہ وہ کچھ نہیں چاہ رہے کہ ان کے لیے کوئی بہتری ہو یا وہ کوئی بہتری میں پارٹیسپیٹ کریں. کہ خان مجھے عزت دے, وہ معافی مانگے. معافی تو پھر وزیر اعظم صاحب نے منگوائی قوم سے, خان صاحب سے, جو خان صاحب نے ان کا حال کیا وہ دنیا نے دیکھی. پھر جو ہے نا زرداری صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے, عمران خان جو ہے نا اس کے پاس آئے مذاکرات کرنے, پھر سارے دوڑ کے خان کے در پہ بیٹھے ہوئے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بڑے لوگوں نے کی ہیں, آخر میں ضلالت کے ساتھ ان کو وہ پوری کرنی, اس کا الٹ ہوا ہے ہمیشہ سے. تو مولانا صاحب بھی جو ہے نا جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ آپ صاحب کو پتا کہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہو کسی طرح سے. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھوڑا سا مذاکرات کرنے کے لیے مولانا صاحب کو ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے. مولانا صاحب نہیں لگیں گے تو سواری چھٹ کے اگلی بات چل پے گی. مولانا صاحب پچھوا پہ نزدیک بات سے چڑھے نہیں چڑھے تھے ماں سلامہ, یہ چیزیں ہوگی جی. پھر اس کے بعد جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملاقات کی جو ہے نا محمد بن سلمان کے ساتھ. ان چیزوں کے حوالے سے اب جو ہے نا وہ فورن جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ ڈالے جا رہے ہیں. دیکھیں کچھ عرصہ پہلے اگر یہ سال 6 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے بات ہوتی وہ سچویشن ہوتی. اب خان صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں, ون ون سچویشن خان صاحب کی ہے. کوئی بھی مذاکرات میں آئے اول تو وہ ہاتھ کھینچے گا خان صاحب سے بات کرنے کے بعد, نہیں ہے تو جو شرائط یہ لوگ چاہتے ہیں وہ خان صاحب ماننے نہ لگے. نہ احتساب کا انہوں نے ماننا ہے کسی صورت میں کہ ان کو این آر او دیا جائے, اس چیز پہ تو انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی گوا دی, اتنی تکلیف کاٹی, اتنا سارا کچھ کمپین چلائی, وہ این آر او نہ دینے کے لیے جو ہے نا سارا ہوا. تو یہ اگر اس طرف سے جو آنے کی کوشش کریں گے ہونا کچھ نہیں. اب آ جائیں جی 6 دن جو ملے ان کو, یہ 6 دن کے اندر بھی یہ کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا راہ نکال لیں کہ جس سے ہم یہ الیکشنوں میں نہ جائے, کوئی درمیان کا راستہ نکلا ہے. 6 دن بعد بھی یہ آ کے کوئی نیا کٹا کھولیں گے. یہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کہ آخر میں نون اور شین کا گروپ آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو بڑے کلیئر طریقے سے زرداری صاحب بیچ میں سے نکل کے الیکشنوں کی طرف جاتے نظر آئیں گے. ادھر ہم آپ کو ایک چیز کہیں, یہاں پہ بھی اس ٹائم بھی سچویشن ہوا ہے. 3 کہتے تھے کہ جی اس میں خان صاحب کا نام آتا تھا, شہباز شریف صاحب کا آتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا آتا تھا. اب قبر ایک مردے 2 کون سے ہیں؟ اب قبر ایک مردے 2 نون لیگ اور زرداری صاحب ہیں, کیونکہ ان میں سے ایک نے اب جانا ہے. اب خان صاحب تو سیف ہو کے نکل گئے, الیکشنوں کی ڈیٹ اور جو کچھ جوڈیشل چل رہا ہے وہ تو فیور میں جا رہا ہے پاکستان کی. تو اب اس میں یہ ہے جی کہ اگر دیکھیں زرداری صاحب کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جنرل الیکشن سارے اکٹھے وارہ کھاتے ہیں. دوسری صورت ان کی بھی موت ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن ہو گئے, کے پی کے میں ہو گئے, خان صاحب کا سیدھا رخ سندھ کی طرف ہو جائے گا تو وہاں سے زرداری صاحب کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے. جنرل الیکشن ہوگا تو کچھ سیٹیں جو ہے زرداری صاحب سندھ سے جیسے بھی ہے وہ مینیپولیٹ کر کے وہ کر کے نکال لیں گے. ادروائز زرداری صاحب کا کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر یہ 2 الیکشن ہو گئے اس کے بعد کوئی الیکشنوں کی طرف گئے تو. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قبر ایک ہے مردے 2 ہیں اور وہ زرداری صاحب اور نون لیگ ہے. یہ ایک سچویشن بنی ہوئی ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 دن میں آپ کو بہت اچھا یہ ساری بیچ میں اطلاعیں ملیں گی. جو کابینہ کی میٹنگ کی ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی نے, شہباز شریف صاحب کے زیر صدارت جو ہوئی ہے, اس میں بھی اب طریقہ بیسیکلی اٹارنی جنرل ساری چیزیں ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ اگر ہم دوسرا راہ نکالتے ہیں تو ہمیں قانونی کون کون سے پنگے جو ہے نا فیس کرنے پڑیں گے. ادروائز آپ نے مذاکرات کرنے, سمپل سی چیز ہے, آپ کو اس میں جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی اٹارنی جنرل بھی آ رہے ہیں اور ایکس اٹارنی جنرل بھی آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں, یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ راہ کسی دوسری طرف نکلنے کی کوشش کریں گے. اور جو 2 تلواریں آپ کو کہا ان کے گلے میں تونتے پھرنیاں نے, وہ پھرنی ہیں, شہباز شریف صاحب کے بھی پھرنی ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک کے بھی پھرنی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان چیزوں کے حوالے سے آپ بیانات بھی آپ دیکھ لیں جو آ رہے ہیں جی. ٹی وی پہ بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے جی کہ پھر جوڈیشری کے خلاف کہیں نہ کہیں باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ہوتی نظر آ رہی ہیں جی.
اب دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ یہ جاتے کس طرف ہیں اور جو ہے نا کس کس کی گردن گرتی ہے اور الیکشن کس طرف جاتے ہیں. ایک ہی صورت ہے 14 مئی کے نا الیکشن ہونا, پورے پاکستان کے ایک دفعہ میں الیکشن ہونا. ملتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی نئی اطلاعوں کے ساتھ اگلی ویلوگ میں, اور آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اگلا دن چڑھ گیا ہوگا عید کا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت عید مبارک پاکستان میں بھی اور باقی کنٹریز میں بھی جہاں جہاں آج عید ہو رہی ہے. ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.